تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور اہل بیت اطہار کی شان میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں: پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاکہ نذرانہ پیش فرمائیں۔ سبھی حضرات مل کر بآواز بلند پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا بیداری کے ساتھ: الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات کافی اچھا سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ کہنے کو لاکھ باتیں ہیں، سنانے کو لاکھوں باتیں ہیں، اور سننے والوں کے بھی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے، بہت سننے والے بھی ہیں۔ ضرورت بات سمجھنے کی ہے، اور ضرورت بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک نے ہمیں ایسی ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں
کہ اگر ہم لوگ پریشانی میں ہیں تو قرآن ہمیں پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اگر ہم بیماری میں ہیں تو قرآن ہمیں بیماری سے بچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اگر ہم لوگ کسی اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو قرآن اس مصیبت سے نکلنے کی راہ بھی دیتا ہے، اگر ہمارا دل نہیں لگتا، دل کی بیماری میں ہم مبتلا ہیں تو قرآن اس دل کی بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے۔ بات یہاں پر یہ کھڑی ہوتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ یہاں موجود ہے تو پھر یہ پریشانیاں کیوں، پھر یہ بیماریاں کیوں، پھر یہ تکلیفیں کیوں، پھر ان معاملات میں دنیا کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو بالکل صاف لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا، اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے اور مقام کو تا قیامت زندہ فرما دیا، اور آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور آج ہم رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسوائی کی کہانی چھیڑ لی جائے تو اندازہ نہیں کہ کہاں تک پہنچ جائے گی۔ باپ سے کہہ دیا جائے کہ تو اپنی اولاد کی تربیت کر تو پتہ چلتا ہے کہ باپ خود اسی گناہ میں مبتلا ہے، باپ خود اسی عمل کو کر رہا ہے۔ بھائی کو کہہ دیا جائے کہ اے بھائی تو اپنے بھائی کی اصلاح کیا کر تو بھائی خود اس کام میں ملوث ہے، بھائی خود اس کام کو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ایک بھائی سے کہہ دیا جائے تو دوسرے بھائی کو قرآن پڑھا دے تو وہ خود اس بات پر اصرار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ صاحب میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذرا غور سے سماعت کیجئے، کچھ بات آپ لے کر کے یہاں سے گھر جائیں، یہاں بیٹھے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو چند باتیں آپ کو بتانے سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور یاد رکھو یہ علم کی محفل ہے، علم کی محفل، اسے صرف جلسہ جلوس یا میلاد کا نام دے کر خاموش نہ ہو جائیں۔ وہ تمام کام ہمارے دلوں میں بستے ہیں، میلاد بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے، لیکن اس سے زیادہ اس بات پر توجہ دیں گے آج محفل میں ہم بیٹھے ہیں، ذکر خدا سن رہے ہیں، ذکر رسول سن رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین حاصل کریں گے، اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین مولانا جناب سید نذیر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ خالی آواز تو پہنچ رہی ہوگی، جس کو آواز آ رہی ہو وہ سبحان اللہ بول لے، جس کو آ رہی ہو۔ اگر کوئی گونگا یا بہرا ہے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا، وہ تو مجبور ہے نا بیچارہ، اگر مجبور نہیں ہے تو پھر بول دے سبحان اللہ۔ تو سب بولنے والے ہیں، اس کا مطلب شکریہ کریں اللہ کا، شکریہ کے طور پر کہیں مالک تو نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری ذات کو اس قدر اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، تیرا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ ہماری زبان پر شکریہ کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ زور سے بولے ذرا، توجہ کریں اس بات پر، دیکھیے گا بات سمجھنا ضروری ہوتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو تو نہیں بتا رہا ہوں۔ زور سے، آپ بھول گئے سبحان اللہ بولیں گے، سر ہلانے سے نیکی نہیں ملتی، زبان ہلانے سے ملے گی، زور سے بول دیں۔ اگر آپ کہو کہ آپ دیواروں سے بات کر لو، آپ اسٹینڈ سے بات کر لو، اسٹیج سے بات کر لو، پنڈال سے بات کر لو، تو میں کہوں گا اس کو بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں آیا آپ کو سمجھانے، آپ آئے ہم سے کچھ سیکھنے کے لیے، میں آیا آپ کو بتانے، آپ آئے کچھ سننے کے لیے، تو سننے کا ماحول بنائے اور بولے سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر بھائی کو کہہ دیا جائے کہ
تو اپنے بھائی کو قرآن پڑھا دے تو وہ پہلے سے ہی کہتا کہ مجھے تو خود پڑھنا نہیں آتا. باپ سے کہہ دیا جائے تو وہ خود کہتا مجھے تو قرآن خود پڑھنا نہیں آتا. غرض یہ کہ جسے کہا جائے وہ بچتا ہے، وہ جان چھڑاتا ہے کہ میں کیسے کہوں، میں کیسے بتاؤں، میں کیا سمجھاؤں. اور کہتا ہے صاحب ہم تو جاہل ہیں. قرآن کہتا ہے بندے تو اپنے آپ کو بچا لے دوزخ کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچا لے. ارے دوزخ کی آگ سے وہ بچائے گا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ دوزخ کی آگ کب کب بندے کو قریب آ جاتی ہے، کس بات سے رب ناراض ہو جاتا ہے. جب بندہ سمجھے گا کہ جھوٹ بولنے سے رب ناراض ہوگا، دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، چوری کرنے سے رب راضی ہوگا، سود کھانے سے رب ناراض ہو جائے گا، چوری کرنے سے رب ناراض ہو جائے گا، برائی کرنے سے رب ناراض ہو جائے گا. جب بندہ اس بات پر توجہ کرے گا کہ میں گناہ کروں گا، نماز چھوڑوں گا، رب ناراض ہوگا، رب ناراض ہو جائے گا تو مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. رب فرماتا ہے بندے دوزخ میں مت جانا، تو اپنے آپ کو بھی بچا لے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لے. اے بندے گھر والوں کو بچا. طریقہ یہ ہے تو خود بھی نماز پڑھ لے، اپنے گھر والوں کو بھی بتا دے، تو خود بھی روزہ رکھ لے، اپنے گھر والوں کو بھی بتا دے، تو خود بھی قرآن پڑھا کر، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھایا کر، تو خود بھی قرآن پڑھا کر، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھایا کر. اے بندے یاد تو کر ذرا، تیرے دل میں اگر پہلے سے ہی ٹینشن ہے، تو پہلے سے ہی بھائی سے بات کر کے راضی نہیں ہے، تیری باپ سے نہیں بنتی ہے، تیری رشتہ داروں سے نہیں بنتی ہے، تو محلے والوں سے بات کر کے راضی نہیں ہے، تو یاد کر لے تو اپنے آپ کو کب بچائے گا، اپنے گھر والوں کو کب بچائے گا. اگر گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اچھا یہاں کتنے اولاد والے بیٹھے میں دیکھنا چاہوں گا جن کی اولادیں ہیں. یہاں ہمارے ایک استاد، ہمارے مدرسے کے ایک استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں قاری الیاس صاحب، یہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ اللہ کی جو ہے نعمت آئی ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے، ہاتھ کھڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی اس لائق ہو چکے ہیں کہ کبھی بھی اگر ایسا کوئی نعرہ لگے گا یا کوئی پوچھنے والا ہوگا تو ہمارا ہاتھ بھی کھڑا ہوگا. لیکن اس سے قبل ایک بات یاد رکھیں نا، کتنے والدین ہیں جو یہاں مجبور ہوں گے اور وہ مجھ سے کہنا بھی چاہتے ہوں گے. قبلہ قاری شمیم صاحب سے، مولانا شمیم صاحب سے، قاری معراج صاحب سے، اور ادھر اور علماء تشریف فرمائے، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں، اپنے امام حضرات سے کہتے ہوں گے حضرت کچھ تو کر دو، بیٹا بات نہیں کرتا، کچھ تو کر دو، بیٹا بولتا نہیں، بیٹا مانتا نہیں، بیٹا 24 گھنٹے برائی میں پڑا رہتا ہے، میرا بیٹا شرابی ہے، میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا سود کا کاروبار کرتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو پھر چکر لگاتا ہے. اور ہر آدمی کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد چوری چھوڑ دے، میری اولاد برائی کا راستہ چھوڑ دے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا ایک اچھا بیٹا بن جائے. وظیفہ بتا دوں آپ کو اچھا کیسے بنے گا؟ جو چاہتے ہوں کہ اولاد نیک ہونے کا وظیفہ بتا دے وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اولاد نیک کیسے ہوگی؟ اولاد ایسے نیک نہیں ہوگی جیسے ہم چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں لیکن میری اولاد پڑھے، میں روزہ نہ رکھوں لیکن میری اولاد رکھے، میں قرآن نہ پڑھوں لیکن میری اولاد پڑھے، میں اپنے بھائیوں سے نہ بولوں لیکن میری اولاد آپس میں بات کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولے. باپ خود بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ماحول اور ہماری فیملی اور ہمارا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے. تو اچھا کیسے ہوگا جب تو خود نیکی کی طرف نہیں آئے گا تو کون نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے جب تو چاہے کہ کوئی دوسرا نیک بن جائے تو پہلے خود نیک بن جا، پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا. پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر سوال کرتا ہے حضرت یہ بتائیں کہ میری اولاد نافرمان ہے. میں وظیفہ اب بتانے لگا ہوں. کہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے. حضرت نے کہا اللہ تیری اولاد کو نیک بنا دے. وہ خاموشی سے پھر بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت میری اولاد نافرمان ہے، کچھ تو کریں. حضرت نے پھر دعا فرما دی اللہ تیری اولاد کو نیک کر دے.
تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گیا، پھر بولا حضرت میری اولاد نافرمان ہے، کچھ تو کریں. یعنی اس نے پیچھا پکڑ لیا، بار بار اس بات کا ذکر کرتا تھا. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں. آپ اولیاء کے مزارات پر جاتے ہوں گے اور حاضری دیتے ہوں گے، آپ کے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، یا آپ نے اور علاقوں میں اللہ کے ولیوں کے نام سنے ہوں گے، مزارات پر جاتے ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جو جاتا ہے وہ لے کر کے ہی آتا ہے. وہ بھی اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے آج میں اپنی اولاد کی نافرمانی دور کر کے اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ لے کر کے آؤں گا. پیچھے پڑ گیا. حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا تو یہ چاہتا ہے تیری اولاد نیک بن جائے تو میرے سوال کا جواب دے. یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے جو پیر مہر علی شاہ کا اس شخص سے تھا. کیا سوال تھا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بتا تیرا مالک کون ہے؟ کہنے لگا میرا مالک اللہ ہے. فرمایا تیرا رازق کون ہے؟ کہنے لگا میرا رازق اللہ ہے. میرا مالک وہ رزق دینے والا، وہ زندہ کرنے والا، وہ دنیا میں بھیجنے والا، وہ مارنے والا، وہ موت دینے والا، وہ حشر کے میدان میں دوبارہ اٹھانے والا، وہ جنت دینے والا، وہ برا عمل کریں گے تو دوزخ میں وہ ڈالے گا، سب اسی کے ہاتھ میں ہے. حضرت نے فرمایا بتا کیا تو اسی کا بندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اپنے رب کا بندہ ہوں. فرمایا یہ بتا جب تو اپنے رب کا بندہ ہے تو تو اپنے رب کی کتنی فرما برداری کرتا ہے؟ جب تو اپنے رب کی فرما برداری کرے گا، جب تو اللہ کی بات کو مانے گا تو تیری اولاد تیری مانے گی. جب تیرا رب تجھ سے ناراض ہوگا تیری اولاد نافرمان ہوتی نظر آئے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں اور اولاد ہماری اچھی، ہم اچھے نہ ہوں اولاد اچھی ہو جائے. کہتے کیا ہیں حضرت ہم نے جیسے کاٹنی تھی ویسے تو اب کاٹ لے. ہماری تو کٹی گئی لیکن ہمارے بچے کی کھال کھال تم رکھ لو، ہڈیاں ہمیں دے دو. کیوں دے دو؟ کیوں دے دو؟ ہڈیاں بھی کیوں دو؟ اگر اتنا ہی وہ ہے تو کھال اور ہڈی دونوں دے دے. پھر نہیں، میں نے آپ تک اس لیے اپنے بیٹے کو پہنچایا ہے کہ ایسا پڑھا دو، ایسا سکھا دو. اگر مجھے نماز نہ آتی ہو تو میرا بیٹا مجھے نماز سکھا دے، مجھے قرآن نہ آتا ہو تو میرا بیٹا مجھے قرآن سکھا دے، مجھے بزرگوں کا ادب نہ آتا ہو تو میرا بیٹا مجھے ادب سکھا دے، اگر میں کسی برائی کے راستے پر ہوں تو میرا بیٹا مجھے اچھائی کا راستہ بتا دے. لیکن اس بدنام معاشرے کو کیا نام دیا جائے؟ اس معاشرے کو کیا نام دیا جائے؟ یہ معاشرہ کس قدر برا ہو چکا ہے. اگر انگلی اٹھانے کی باری آتی ہے تو اٹھاتا ہی حافظ پر ہے، اٹھاتا ہی مولوی پر ہے، اٹھاتا ہی مفتی پر ہے، برائی کرتا ہی نہیں کی ہے. برائی جب بھی برائی کی بات آتی ہے تو عالم یاد آتا ہے اسے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں برائی کرتے ہو؟ یاد رکھیں اس بات کو، یہ عام نہیں ہوتے. جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، جب آپ ان کی عزت کریں گے، یاد رکھو کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے. ارے آپ کچھ نہ سمجھتے ہو، بیٹے کو بیٹا، بھائی کو بھائی نہ سمجھتے ہو. آقا کا فرمان یاد کر لیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں. کم سے کم آقا کی اس بات پر تو عمل کر لو. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن جب کسی چیز سے محبت کریں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے اس کے اندر برائی تلاش کی جائے. اصلاح کا موضوع، اصلاح کی بات اپنے اندر لائیں. اگر بیٹے کی کمی دکھے تو یہ مت کہو میں نے بتیرے مولوی دیکھ لیے، میں نے بتیرے حافظ جی دیکھ لیے، ہم نے بتیرے اماموں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کر لیا، سب بیکار ہے. نہیں، تو بیکار ہے اس لیے کہ تو نے اگر برائی کو دیکھا تو دور کیوں نہ کیا؟ تو نے برائی کو دیکھ کر اپنے سینے میں کیوں رکھا؟ کیونکہ تیرے دل میں کھوٹ تھا. تو ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا، سلام عرض کرتا، ہاتھ چوم لیتا، سر پہ رکھوا لیتا اور کہتا حضرت اگر مجھے پتا نہ ہو میں غلط بولوں تو اصلاح کر دیجئے گا، اور اگر مجھے کوئی بات نظر آئی ہے تو میری گزارش ہے آپ بھی اصلاح کر لیں. اس لیے کہ اگر میری بات پر آپ نے عمل کر لیا، آپ کی بات پر میں نے عمل کر لیا، کوئی نیکی میری اللہ کو پسند آ گئی، کوئی کام تمہارا اللہ کو پسند آ گیا، ارے تمہارا بیڑا بھی پار ہوگا، میرا بیڑا بھی پار ہوگا.